بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بلغنا رمضان۔ حضور اقدس کی ذات جب بھی رجب کے چاند کو دیکھا کرتے تھے تو اسی وقت ان کے لب پر یہ دعا جاری اور ساری ہو جاتی تھی کہ اللہم اے ہمارے رب بلغنا رمضان، کہ ہمیں رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچائیے۔ اور یہی دعا صحابہ اکرام کو تلقین کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سکھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ ہم لوگ شاید اس دعا کے نیچے، اس دعا کے اندر تحت الدعا جو چھپی ہوئی شدت ہے، جو اضطراب ہے، جو تڑپ ہے، اور جو قرب اللہ ہے، اور جو قرب النیکی ہے، وہ ہم پہچان نہیں سکتے۔ قرب الخیر کو ہم پہچان نہیں سکتے۔ اس کی چند وجوہات ہیں کہ ایک عرصہ دراز ہوا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہوئے، رمضان سے دور ہوئے، قرآن پاک سے دور ہوئے، اور سنت نبویہ سے دور ہوئے۔ اگر ہم ذرا اس کے قریب جائیں تو ہمارے سامنے اپنی قسمہ پرسی، ہماری آنکھوں کے اوپر اپنی قسمہ پرسی واشگاف ہو۔ ہم دیکھیں گے ہم کتنے دور چلے گئے ہیں ان ساری چیزوں سے، اور ہم نے کس قدر انسانی فطرت کو کھو دیا ہے، اسے مسخ کر دیا ہے، اور اپنے راستے کو خسارے کے راستے پر چلا دیا، اور ابھی ہماری واپسی ناممکن ہے اگر کوئی ہمیں خصوصی موقع نہ دیا جائے۔ رمضان کو عموماً اس کا تعارف کس طریقے سے کروایا جاتا ہے کہ یہ ایک زمانہ تربیت ہے۔ کیا جاتا ہے یا ہوتا کیا ہے کہ انسان بدیوں میں پڑھ کے اس کے دل پر کالک لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک کالا ٹیکا، دوسرا کالا ٹیکا، اسی طرح کالے ٹیکے لگ کے اس کا سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ اس کے دل، عقل، علم اور عمل پر بدی کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ جس چیز کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، جس چیز کی طرف وہ اپنی نفسیات کو کھینچتا ہوا دیکھتا ہے، وہ بدی ہوتی ہے۔ خیر اس سے کہیں دور چلی جاتی ہے۔ ڈے بائی ڈے وہ اپنا ایمان کھوتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر ایک خصوصی موقع کرتے ہیں کہ اسے ایک زمانہ تربیت فراہم کیا جاتا ہے رمضان کی صورت میں۔ یہ جس طرح موسم بہار ہے، موسم خزاں ہے، ہمارے علماء کرام قرآن پاک اور احادیث نبویہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ رمضان ایک برکت کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر نے کیا خوب کہا ہے کہ قرآن بہار ہے اور رمضان موسم بہار ہے، اور اس سے جو فصل پروان چڑھتی ہے وہ تقویٰ کی فصل ہے۔ تقویٰ اصل میں ایک احساس کا نام ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی خشیت اور عظمت بیٹھ جائے، اور اسی خشیت اور عظمت کے عوض ہم خیر کی طرف لپکیں اور بدی سے رک جائیں۔ اور یہ جو 30 دن کی ہماری لگاتار پریکٹس ہوتی ہے، ہم اپنی زندگی کو سحری اور افطاری کے اوقات کے مطابق منظم کرتے ہیں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذرا ٹھہراؤ اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، اور اپنی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی ذات کو پہچاننے کے بعد خدا تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس زمانہ تربیت کے دوران یہ تقویٰ ہماری تربیت کچھ اس طریقے سے کر دیتا ہے کہ ہم خدا کے حضور چلے جائیں، اسے قبول کر لیں، اس کے بالکل قریب چلے جائیں، اور اپنی ذات کو اسے سونپ دیں۔ بار بار جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہماری ایک تربیت ہو جاتی ہے، ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ جب یہ تربیت اور ایکسرسائز ہو جاتی ہے تو ہمارے دل پر سے بدی کی حکومت کم ہو جاتی ہے۔ ہم خود اپنے نفس پر سوار ہو جاتے ہیں جو کہ پہلے ہم پر سوار تھا، اور پھر ہمارے دل پر خیر کی حکومت آ جاتی ہے۔ خیر ہمارے دل پر حکومت کرتا ہے اور ہم خیر ہی کی طرف لپکتے ہیں۔ اصل میں یہی سارا کام تقوی، رمضان اور زندگی کا ایمن کے مقصد یہ اگر ہم اسے پا لیں تو۔ صدق اللہ العظیم، جزاکم اللہ خیر۔